سیاست میں بس مجبوراً کسی وجہ سے آ گیا تھا، پھر اس کے بعد نکل نہیں سکا۔ تو پہلے میں ممبر ضلع کونسل بنا، اس وقت بھی آزاد لڑا تھا اور حکومت کے امیدوار کو ہرایا تھا۔ پھر میں ایم پی اے بنا، اس وقت بھی میں آزاد تھا، میرے ساتھ چند دوست تھے، لیکن آزاد میں الیکشن لڑا اور ایم پی اے بنا۔ فوج میں تھا تو میری خدمات پورا علاقہ جانتا ہے۔ ہر پارٹی کا مشکل وقت میں ٹکٹ لی ہے، پی ٹی آئی ہو یا نون ہو، اور جب آسان ٹائم آیا تو میرے دوستوں نے ٹکٹ کسی اور کو دے دیا۔ میں نہیں کبھی چھوڑتا دوستوں کو یا پارٹی کو اپنے مطلب کے لیے۔ میں نے پوچھا شہباز صاحب سے کہ میں بڑے مشکل وقت میں آپ کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑا ہوں اور ٹوٹل 1400 ووٹ لگا رہا ہوں، آپ نے اب میرے حلقے میں کاف کا بندہ توڑ کے اس کو آپ نے کہا ہے کہ آپ کو گرانٹس بھی ملیں گی، آپ کو اگلا ٹکٹ بھی ملے گا، آپ اب ہمارے ہیں، تو میں پھر کدھر کھڑا ہوں؟ آپ نے اپنی کرسی کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا ہے، تو آپ کیسے لیڈر ہیں کہ آپ یہ جمہوریت کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں یار چھوڑیں آپ لیکچر۔ میں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہے کہ دوسری پارٹی کے بندے توڑ لینا اور ان کو ادھر ملانا ہے، اس کو ادھر بھیجنا؟ میں کہا جی میں آئی ڈونٹ ایگری ود دس اینڈ آئی ڈونٹ کنسیڈر یو ایز مائی لیڈر۔ میری الفاظ تھے تو مجھے وہ فیض ایسے مار رہا تھا، کوئی ادھر سے گیا۔ میں نے کہا جی میرا لیڈر وہ ہوگا جو مجھ سے اچھا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل 2TV۔ ناظرین، آج کے دور میں پاکستان میں شرافت کی سیاست جو ہے وہ اس کو جاری رکھنا بڑا مشکل ہے، اور خاص طور پر ایسے حالات میں جب سے یہ پیسے کی سیاست کا عمل دخل بڑھا ہے، پیسے کا عمل دخل بڑھا ہے سیاست میں، اس کے وقت سے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، عوام کے حقوق کی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ جگہ کم بنتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود، ان حالات کے باوجود، ایسی مشکلات کے باوجود ابھی بھی وہ لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی خدمت کرنا ایک مقدس فریضہ ہے، ایک دینی فریضہ ہے، ہمارا دین بھی اس کا درس دیتا ہے، اور چاہے جس طرح کے بھی کٹھن اور مشکل حالات ہوں، وہ اپنے اس مشن سے، اپنے اس موقف سے، اپنی اس جو ان کی کوششیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، اس سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ اسی طرح کی شخصیت سے آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں۔ ہمارے تحصیل تلگنگ میں بہت بڑا نام ہے، اگر ہم بات کریں ان کے گھرانے کا تو یہاں سے آپ کو غازیوں کے نام بھی ملیں گے، شہداء کے نام بھی ملیں گے، فوجی افسران کے نام بھی ملیں گے، جو نہ صرف اس وقت ملک اور قوم کی خدمت کر رہے ہیں، دفاع وطن کے لیے جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، بلکہ سیاست کے میدان میں بھی سرگرم ہیں۔ اور یہی اس طرح کے لوگ ہی پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کو تبدیل کرنے میں، اور عوام کے حقیقی جو نمائندگی عوام کی، وہ اس کو عوام کے نمائندے ہونے میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ اور انہی لوگوں کی وجہ سے، اسی طرح کی شخصیات کی وجہ سے آج پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو شرافت کی سیاست ہے وہ زندہ ہے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں، آج ہم موجود ہیں یہاں ونہار میں، تحصیل تلگنگ کا یہ گاؤں ہے، یہاں پہ موجود ہیں کرنل سلطان سرخرو صاحب کے اس وقت ڈیرے پہ، اور کرنل صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو تعارف ہے وہ جس طرح کہتے ہیں کہ تعارف آپ اپنا ہوا بہار کیا ہے۔ کرنل صاحب صوبائی اسمبلی کے رکن بھی رہے ہیں، ڈسٹرکٹ کونسل کے رکن بھی رہے ہیں، پاک فوج میں بھی انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، اور ہر موقع پہ، ہر محاذ پہ جہاں بھی انہیں جو کام کرنے کا موقع ملا ہے تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی بنایا ہے، اپنی علاقے کی بھی خدمت کی ہے، اور اپنے دوستوں اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے ساتھ ہر مشکل گھڑی میں جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں۔ السلام علیکم کرنل صاحب۔ کرنل صاحب، ایک طویل سفر ہے آپ کا، اگر ہم بات کریں دفاع وطن کی تو وہاں پہ بھی آپ نے خدمات انجام دی، اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاست کے میدان میں بھی جب آپ آئے ہیں تو پھر اسی طرح متحرک رہے ہیں جس طرح آپ پہلے جو فوجی زندگی آپ نے جس طرح گزاری، اس کے بعد میں تو آج کے یہ جو صورتحال ہے آپ نے کس طریقے سے مختلف پایا دفاع وطن کی جو خدمات ہیں ان کو، اور پھر جو عوامی خدمت کا ایک سلسلہ لے کے آپ چلے ہیں اس کو آپ کس طریقے سے ان میں جو ہے فرق محسوس کرتے ہیں؟ کیا ان میں کوئی فرق ہے یا پھر دونوں ایک طرح کے کام ہیں؟ جیسا کہ ساجد آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ فرق کیا ہے دونوں میں، تو فرق تو بڑا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک ڈسپلن لائف ہے، سینئر جو ہے اس کا حکم مانا جاتا ہے، اور آپ کی خواہش ہو نہ ہو آپ کو وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ میں 1965 کی لڑائی بھی لڑا، اور 1971 کی لڑائی میں میجر تھا، زخمی ہو گیا، پکڑا گیا، انڈیا میں قید کاٹی،
2 سال 4 مہینے، اور میرے باقی بھائی بھی، ہم تقریباً 8 فوجی افسر ہیں اس گھر میں. چھوٹا بھائی شہید ہوا، باقی 7 ہم ابھی، 4 بریگیڈیئر ہیں اور 3 کرنل. میرا بیٹا بھی حاضر سروس ہے بریگیڈیئر، اور میرا بھتیجا بھی بریگیڈیئر ہے. تو مطلب کہنے کا ہے کہ ہم تو فوج میں ہیں، اور ہمارا خاندان چوتھی نسل سے فوج میں آ رہا ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم ملک کے دفاع میں ہم نے حصہ لیا اور ابھی بھی ہیں. تو میں سیاست میں بس مجبوراً کسی وجہ سے آ گیا تھا، پھر اس کے بعد نکل نہیں سکا، کیونکہ میرا یہ ایک عادت ہے کہ جو کام کرنا ہے اس کو فرنٹ لائن پہ کام کرو، اور اسے پھر یا تو کرو یا چھوڑ دو. تو پہلے میں ممبر ضلع کونسل بنا، اس وقت بھی آزاد لڑا تھا اور حکومت کے امیدوار کو ہرایا تھا. پھر میں ایم پی اے بنا، اس وقت بھی میں آزاد تھا، میرے ساتھ چند دوست تھے، لیکن آزاد میں الیکشن لڑا اور ایم پی اے بنا، پھر پارلیمان سیکرٹری بھی رہا. تو میں، صحیح بات ہے، کہتے تو سارے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، خدا شاہد ہے، میرا صرف مقصد ایک ہوتا ہے کہ کسی کا بھلا ہو جائے. اور وہ میں اگر کرسی نہ ہو تو کوئی نہیں ہوتا. فوج میں تھا تو میری خدمات پورا علاقہ جانتا ہے، کم از کم 6,000 آدمیوں کو میں نے روزگار دلوایا. آج وہ پینشن آئی ہوئی ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ وہ گھر، اور آج بھی مہینے میں 5 6 7 8 ہر مہینے کروا لیتا ہوں. تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب کسی غریب کا کام ہوتا ہے. تو میں سیاست میں اس لیے آیا تاکہ میں سیاست میں جا کے ایم پی ہوں گا، ایم این اے جو بھی ہوں گا، تو میری آواز سنی جائے گی اور میرے لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. جب میں ایم پی اے تھا تو میں نے اس کو لاوا تحصیل میں نے بنوائی، اور گبھیر ڈیم میں نے بنوایا. یہ میاں والی روڈ کی جتنی سڑک چوڑی ہوئی ہے، پلیں بنی ہیں، میرے وقت بنی ہیں. میں نے 12-13 کروڑ کا تقریباً کام کروایا تھا، اور 35 سکولوں کو میں نے رینوویٹ کروایا، جو بالکل 1-2 کمروں پر تھے، ان پر 15-20 لاکھ روپے لگا کے. تو 35 سکول میرے حلقے کے، یہ مجھے خوشی ہوئی. تو ابھی بھی میں تو اسی لیے پالیٹکس میں ہوں، تاکہ مجھے کوئی کرسی ملے تو میں خدمت کروں. بغیر کرسی کے کون سنتا ہے بات؟ ساری عمر میں نے آرڈر دیے ہیں، اور اب میں منتیں کرتا پھروں، تو مجھے اچھا نہیں تھا نہیں آؤ. تو انشاءاللہ ساجد صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میرے خاندان نے، میرے گھرانے نے ملک کی خدمت کی ہوئی ہے، دفاع میں بھی، سیاست میں بھی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہی مشن ہے اور یہ جاری رہے گا. کرن صاحب، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ بھی آپ نے الیکشن لڑا، اور یہ وہ وقت تھا مسلم لیگ نون پر جب اس کا ٹکٹ لینے کے لیے یہاں کوئی موجود نہیں تھا. آپ نے اس وقت بھی اپنی خدمات پیش کی، مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ آپ نے الیکشن لڑا، اور جو ہے اس وقت بھی آپ کے ووٹرز اور سپورٹرز جو تھے، آپ کے جو ساتھی تھے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہمیں نظر آئے. پھر اس کے بعد آپ نے مسلم لیگ نون سے پی ٹی آئی کی طرف آپ چلے گئے، خان صاحب کا ساتھ آپ نے جو ہے وہ شروع کیا. اور کیا چیز تھی خان صاحب کی، کیا چیز نظر آئی جس کی وجہ سے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے؟ یہ بات یہ ہے اصل میں کہ ساری میں نون کا آپ نے ذکر کیا، میں نے ٹکٹ لیا اس وقت. میں نے ہر پارٹی کا مشکل وقت میں ٹکٹ لیا ہے، پی ٹی آئی ہو یا نون ہو. اور جب آسان ٹائم آیا تو میرے دوستوں نے ٹکٹ کسی اور کو دے دیا، کوئی بات نہیں. نون میں جب تھا تو میں اس وقت بھی تقریباً آزاد لڑا تھا الیکشن. نون کی حکومت تو نہیں تھی نا، تو وہ حکومت تو اس وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے کس کی تھی، کیونکہ میرے جو بھی. تو ہوا یہ کہ میں نون میں الیکشن لڑا، ٹوٹل 1400 ووٹوں سے میں ہارا ہوں. آپ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں، میرے 44,500 تھے، اور وہاں اپنا ہمارے قاضی صاحب جو تھے نا، قاضی ظہور انور، ان کے 47,000 تھے. تو ٹوٹل 1400 ووٹوں کا فرق تھا. کوئی بات نہیں، میں ہار گیا. میں نہیں کبھی چھوڑتا دوستوں کو یا پارٹی کو اپنے مطلب کے لیے، یا ایسے نہیں ہوتا. ہوا یہ کہ انہوں نے فارورڈ بلاک بنایا، آپ کو یاد ہوگا. 68 جو تھے نا کاف کے مقابلے میں ہمارا تھا نا الیکشن. تو کاف نے کیا کیا کہ نون والوں نے ان کے ساتھ، کاف والوں کے ساتھ مل کر نا، تو ایک فارورڈ بلاک بنا لیا کاف کے اندر، جنہوں نے کہا کہ اس دن ہم الیکشن پہ نہیں جائیں گے تاکہ نون جیت جائے. تو کاف والے نہیں گئے، اس میں ہمارا بھی ظہور انور بھی تھا، میرے حلقے کا ایم پی اے، وہ بھی نہیں گیا. تو انہوں نے، نون والوں نے ان سے وعدے کیے کہ آپ کاف کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئیں تو آپ سب کو وزارتیں ملیں گی، گرانٹس ملیں گی، اگلے ٹکٹ بھی آپ کو ملیں گے، سارا کچھ 4 سال آپ ہی کریں گے. مجھے جب پتہ چلا تو میں گیا، شہباز شریف کو ملا، میرے ساتھ فیض بھی تھا، یہ ڈلی والے اپنے ہمارے دوست جو ہیں وکیل صاحب، وہ بھی ملے. ہم
4 بندے تھے. تو میں نے پوچھا شہباز صاحب سے کہ میں بڑے مشکل وقت میں آپ کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑا ہوں اور ٹوٹل 1400 ووٹوں سے آ رہا ہوں. آپ نے اب میرے حلقے میں کاف کا بندہ توڑ کے اس کو آپ نے کہا ہے کہ آپ کو گرانٹس بھی ملیں گی, آپ کو اگلا ٹکٹ بھی ملے گا, آپ اب ہمارے ہیں. تو میں پھر کدھر کھڑا ہوں اس صورت میں کدھر جاؤں؟ تو مجھے کہا شہباز شریف نے کہ نہیں کرن صاحب آپ ہمارے ہیں, ہماری مجبوریاں ہوتی ہیں سیاست میں. میں کہا جی یہ کیا مجبوریاں ہیں کہ آپ نے اس کو بلا کے ٹکٹ کا بھی وعدہ کیا اور 4 سال گرانٹس بھی اس کو ملتی رہیں گی, تو وہ تو کاف کو مضبوط کرے گا یا اپنے دوستوں کو کرے گا. تو میرے تو جو ووٹر ہیں ہم لوگ پھر کدھر جائیں گے ہمارا. تو میں نے دیکھا کہ میں نے کہا شہباز صاحب آپ نے اپنی کرسی کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا ہے, تو آپ کیسے لیڈر ہیں کہ آپ یہ جمہوریت کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں یار چھوڑیں آپ لیکچر. میں نے کہا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, یہ کون سی جمہوریت ہے کہ دوسری پارٹی کے بندے توڑ لینا اور ان کو ادھر ملانا ہے, اس کو ادھر بھیجنا؟ میں کہا جی میں آئی ڈونٹ ایگری ود دس اینڈ آئی ڈونٹ کنسیڈر یو ایز مائی لیڈر. میری الفاظ تھے تو مجھے فیض ایسے مار رہا تھا, کوئی ادھر سے گیا. میں نے کہا جی میرا لیڈر وہ ہوگا جو مجھ سے اچھا ہوگا, لیکن آپ تو اپنی ذات کے لیے اپنی کرسی کے لیے آپ نے یہ کھیل کھیلا ہے, تو ساری پھر یہ اسی کو سنبھالیں. آپ نے اس کو جب لے لیا, اگلا ٹکٹ بھی آپ نے کہا اس کو ملے گا, تو آپ اسی کو سنبھالیں. تو میں چلا ہے, تو میں نے پارٹی نہیں چھوڑی, پارٹی نے مجھے چھوڑا ہے. تو پھر میں کسی میں نہیں تھا, تو خان صاحب آئے 2-3 دفعہ میرے گھر آئے, تو میں نے دیکھا ویسے بھی اس کو میں نے جب بات چیت کی یا بس اس کے بارے میں سنا ہوا تھا, پہلے بھی میں لاہور سے ایک دفعہ ملا ہوا تھا. تو میں ان باقی رہا تھا 5 سال اسمبلی میں, تو سب کو بڑے نزدیک سے دیکھا تھا. تو میں مطمئن نہیں تھا کہ جو کام جس طرح فیئر ہونا چاہیے یا لیڈر جو ہے وہ اپنی کوالٹی ڈسپلے کرے. تو بڑی مجھے افسوس ہوا. اب اسمبلی کے اندر میں آپ کو کیا بتاؤں, اب ایک دفعہ 5 مرلے کا آیا بل اپوزیشن کا, کہ اس اپوزیشن کا بل تھا کہ 5 مرلے مکان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. تو پریلائی صاحب نے کہا یہ اپوزیشن کا بل ہے, اس کو پاس نہیں ہونے دینا. تو میں نے کہا یہ 5 مرلے کی بات کریں تو غریبوں کے ہوتے ہیں, چاہے ادھر بیٹھو ادھر, یہ غریب کی بات کر رہے ہیں, تو اس کی مخالفت تو انہوں نے کہا نہیں کرنی ہے مخالفت, اپوزیشن کا بل پاس نہیں ہو. میں نے کہا اچھا جی ساری, مجھے تو بڑا عجیب لگ رہا ہے. دوسرے دن بل پیش ہوا, تو میں نے کہا جو اپوزیشن کا بل بالکل ٹھیک ہے, یہ غریب کی بات کر رہے ہیں, میں بھی غریب علاقے سے تعلق رکھتا ہوں, تو غریبوں پہ جب فائدہ ہوگا تو سب کو ہوگا نا, یہ تو نہیں کہ صرف ایک پارٹی اور سارے پاکستان کا پنجاب کا فائدہ ہوگا. تو میں نے ادھر اٹھ کے کہا, میں نے کہا اپوزیشن کا بل ٹھیک ہے, اور یہ جو ادھر بیٹھے ہیں نا یہ بھی غریبوں سے ووٹ لے کے آئے, لیکن آج یہ گردنیں نیچے کر کے بیٹھے ہیں. میں نے کہا میرا ووٹ اپوزیشن کے ساتھ ہے, یہ پریلائی کو پتہ ہے. تو وہ میں نے کیا اور ووٹ بھی دیا. ووٹ بل تو پاس نہ ہوا, اپوزیشن تھوڑی تھی, لیکن اخباروں میں آیا میرا. مجھے جل مجید نے کہا یار آج پھر کیا ہوا یار, مجھے چودھری صاحب کہا. میں کہا سر کیا ہوا؟ یہ ضمیر گھونٹنا چاہتے ہیں, بندے کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں, کوئی ضمیر کی آواز نہیں بولنے دیتے. کہتے نہیں جو سینئر آرڈر دینا ہے ادھر وہی آپ نے ماننا ہے. تو میں کہا جی میں تو پہلے بھی ایک دفعہ اس طرح بات ہوئی تھی اور آج پھر ہوئی ہے. تو میں کہا جی میں تو, کہتے ہیں یار پھر میں نے استعفیٰ دے دیا پھر پارلیمان سیکرٹری سے, کیونکہ میں انہی میں بیٹھا ہوں, انہی کے خلاف بات کرتا ہوں, تو مجھے اچھا نہیں لگتا. میں نے ان کو استعفیٰ دیا, پارلیمان سیکرٹری, گاڑی چھوڑی, تنخواہ چھوڑی, سب کچھ چھوڑ دیا اور اب آلموسٹ اپوزیشن میں آگے بیٹھ گیا. کرنل صاحب آپ نے سیاست میں بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں. ظہور انور صاحب جن کا بھی ذکر کر رہے تھے آپ, وہ جب 2013 کے انتخابات کے بعد منتخب ہوئے اور پھر بعد میں وہ انتقال کر گئے. اس کے بعد جب ضمنی الیکشن کا مرحلہ آیا تو اس میں اس وقت بھی یہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کوئی جو امیدوار تھا, یہاں پہ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے, بڑے بڑے سیاستدان تھے اور سیاسی رہنما تھے, لیکن کوئی بھی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا. آپ نے 52,000 ووٹ سے زائد جو ہے اس ضمنی الیکشن میں لیے. پھر اس کے بعد 2018 کے انتخابات آئے تو ایک مرتبہ پھر آپ کو ٹکٹ کی آفر کی گئی, لیکن پھر آپ کے چونکہ مسلم لیگ کاف کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی پارٹی کی, اور پھر ایک اتحادی جو ہے وہ امیدوار کے طور پہ سامنے آئی, یہاں پہ مسلم لیگ کاف کو دونوں سیٹیں. یہ تجربہ کیسا رہا 2013 کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوا وہ, یا پھر اس کے بعد جو مخلوط آپ نے دیکھا سسٹم ابھی تک جاری ہے اور جو نظام اس وقت چل رہا ہے, اس میں جو تجربہ رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے مفید تھا, آپ کی پارٹی کے لیے یا آپ کے لیے جیسے آپ لوگ قربانیاں دیتے رہے ہیں؟ یہ جی آپ بڑا مطلب پرٹیننٹ کوشچن کر رہے ہیں. ہوا یہ کہ میں نے سمجھا کہ میں مشکل وقتوں میں پی ٹی آئی کے الیکشن لڑتا رہا ہوں, تو اب آسان ٹائم تھا
کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ ایزی ٹائم ہے، تو اس دفعہ تو ٹکٹ میرے علاوہ ادھر ہے کون؟ میں 12 سال سے رگڑے کھا رہا ہوں، تو مجھے تو ملے گا ٹکٹ۔ مجھے تو یہ عجیب شاک ہوا جب پتہ چلا کہ نہیں، آپ کا ٹکٹ بھی اور ایم این اے دونوں مسلم لیگ کاف کو دے دیے گئے ہیں۔ تو میں نے پھر سوچا، اب میرے ساتھی تھے منصور ٹمن، وہ علیحدہ ہو گئے، انہوں نے کہا چھوڑتے ہیں پارٹی میں، لیکن میں نے کہا نہیں یار، عمران خان ایک اچھا لیڈر ہے، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے یہ آدمی اچھا ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہے، وہ بے وطن ہے، دلیر آدمی ہے، تو مجھے یہ پسند ہے اس کی ہیبٹس اور ملنے سے بعد۔ تو میں نے ایک دفعہ تو سمجھا کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ، میری سیاست کو ختم کیا جا رہا ہے کہ میرے حلقے کے اندر دوسری پارٹی کا بندہ دے کر تو یہاں ہم کدھر جائیں گے 5 سال نہ، ہمیں پتہ تھا کہ پارٹی بھی ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی ادھر، اور میری ذاتی سیاست بھی ختم ہوتی ہے، لیکن میں نے ساری قربانی دے کر ان کو ایکسیپٹ کیا کہ بھائی خان صاحب کا فیصلہ ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے۔ تو میں ایک ڈسپلن سولجر ہوں، لیڈر سینئر کا حکم مانا، ان کے ساتھ پوری محنت کی اور پوری ایمانداری سے ان کو پورا اپنا 52,500 ووٹ جو میرا ضمنی الیکشن میں تھا، جبکہ اس الیکشن میں آپ جیسے دوست تھے لیکن کوئی میرے ساتھ ناظم نہیں تھا، کوئی ایم پی ایم این اے، کوئی بڑا آدمی نہیں تھا میرے ساتھ، عوام، اور آج بھی اللہ کی مہربانی سے مجھے پتہ ہے میرے عوام میرے ساتھ ہیں اور وہ ساتھ دیتے ہیں۔ تو میں خاموش ہو کے ان کا فیصلہ مانا اور پوری زور لگایا ان کو، کاف والوں کو جتانے میں، رات دن ایک کیا، یہ جیت گئے، چلو ہمارے اتحادیہ میں خوشی ہے، مبارکوں پہ گئے، بڑے نعرے لگائے ان کے، لیکن دیکھا ان کا رویہ جوں ٹائم کے ساتھ ٹائم گزرتا گیا، ان کا رویہ بڑا مایوس کن تھا، اور انہوں نے پی ٹی آئی کی مخالفت شروع کر دی۔ پتنی نے کیا خطرہ تھا کہ پی ٹی آئی مضبوط ہوگی تو اگلی دفعہ پتنی کیا ہوگا، تو انہوں نے جب ہمارے لوگوں اور میرے اور جتنے لوگ تھے ان کے ساتھ انہوں نے رویہ ان کا نہیں تھا اچھا، تو مجبوراً پھر ہم نے بھی وہی رویہ جیسے ان کا تھا تھوڑی بہت ان کے اگینسٹ۔ تو ابھی اس وقت پی ٹی آئی کے ووٹر 90% ان مسلم لیگ کاف والوں سے متنفر ہیں، اور ہم لوگ بڑے مایوس ہوئے ہیں کہ یار ان کو وزارت 3 سیٹیں یہاں سے جیت کے گئے ہیں، پھر جیت کے گئے، چوئی سالک اور ہمارے یہاں سے جو وزیر، تو تینوں سیٹیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ تو ساری عمر تلگانگ اور لاوے والوں کے مشکور ہوں گے، لیکن انہوں نے بڑا غلط دیا سب نمونہ۔ تو اب دیکھتے ہیں خان صاحب کا، ابھی تک تو ہم کھڑے ہیں، لیکن امید ہے خان صاحب کو ہم نے کنوے کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے ساتھ پارٹی کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بھی۔ تو اب دیکھیں خان صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جو ان کے حالات نظر آ رہے ہیں، اللہ خیر کرے۔ میں تو کہتا ہوں پاکستان ٹھیک ہو، خیریت ہو، پاکستان کی خیر ہو، باقی کوئی نہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے میں انتظار کر رہے ہیں، ویٹ اینڈ سی۔ کرنل صاحب ایک آخری سوال آپ سے کریں گے کہ اس وقت ایک مرتبہ پھر جو ہے موجودہ حکومت جو ہے آپ کی جماعت کی جو حکومت ہے اس پہ ایک کڑا وقت ہے، اور اس کے آپ کے جو اتحادی ہیں وہ بھی مختلف جو ہے وہ اب راستے جدا کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں، میٹنگز بھی کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ کاف جو پنجاب میں بڑی اتحادی جماعت ہے، اسی طرح ایم کیو ایم ہے، بلوچستان عوامی پارٹی ہے، پھر جو وزیر اعظم عمران خان نے جو ہے وہ بڑے جلسے کا بھی اعلان کیا ہے، تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کے خلاف پیش کی جا چکی ہے۔ تو موجودہ حالات میں کس طریقے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے جو ایک اس وقت ایک ویژن لے کے چل رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام کی میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں وہ ایک امید تھے 2018 کے انتخابات کے بعد، تو وہ کیا اس بحران سے بھی کتنا آسانی کے ساتھ نکل پائیں گے؟ اور یہ جو آپ کے اتحادی ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ یہ کیا آپ کا ساتھ نبھائیں گے اس مشکل مرحلے پہ بھی؟ جی آپ کو پتہ ہے، سارا پاکستان جانتا ہے، میڈیا پہ اب تو ہر چیز آ رہی ہوتی ہے، تو لیکن جو ان کے حالات نظر آ رہے ہیں کہ یہ 3 مہینے ہو گئے ہیں، یہ پیپل پارٹی کو بھی ملتے ہیں، ان کو بھی کہتے ہیں تو ہوشیار رہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، نون والوں کو بھی مل رہے ہیں، سب کو، اور ہماری پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں، اور فیصلہ نہیں کر رہے، کیونکہ یہ اپنی اہمیت بنانے کے لیے سب کو اس پوائنٹ پہ لانا چاہتے تھے کہ جہاں پہ آئیں گے اور آخر ہمارا فیصلہ جو ہوگا وہ ہی فیصلہ کرے گا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو باہر دنیا میں بھی بڑی پذیرائی مل رہی ہے، مسلمان سارے اس کو لیڈر مانتے ہیں، اور یہاں بھی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو خود غرض نہیں ہے، جس کو کسی سے لالچ غرض نہیں ہے، وہ تو اس کا ساتھ دے گا، لیکن جو لوگ ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کہ ہم لوگ تھوڑا شخصیت پرست تو ہے نا، کہ کسی کے پیچھے جا رہے ہیں تو وہ ان کو لے جائے گا،
تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستانی تو لوگ ہیں تو ایسے صحیح نہ ادھر کے ادھر جا رہے ہوں گے، ادھر کے ادھر آ رہے ہوں گے، تو یہ کسی کی بھی گیم ہو سکتی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ون ون پوزیشن میں ہوگا۔ وہ اس طرح کہ اگر خدا نخواستہ اس کی یہ کامیاب ہو جاتی ہے عدم اعتماد اپوزیشن والے، تو یہ جیسے آج اکٹھے ہیں، آج تو ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ عمران خان کو ہٹانا ہے۔ جب یہ اپوزیشن یہ کامیاب ہو جائے گی تو یہ کھینچا نہیں کریں گے، سارے اپنی اپنی دال بانٹیں گے اور دیکھنا کبھی اکٹھے بھی نہیں رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان سے ایک سال میں نہ مہنگائی کم ہوگی، نہ کوئی اور روزگار دے سکے کچھ، یہ بدنام ہوں گے اور لوگوں کا ان کے خلاف متنفر ہوں گے عوام، اور عمران خان کے ساتھ ہمدردی کا ووٹ بھی ہوگا کہ اس کو زیادتی کی نکالا گیا ہے۔ اور ہمارا جب مظلوم آدمی ہوتا ہے تو ہمارے لوگ اس کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتے ہیں، اس صورت میں یہ دیکھنا اگلے الیکشن میں سویپ کرے گا، ان کو مارے گا۔ ایک آدمی ایک پہلوان 14 پہلوانوں سے لڑ رہا ہے، یہ بھی تو آپ مانیں 3.5 سال پونے 4 سال ہو گئے ہیں، تو اس کی وہ مقبولیت ہے اور اس کی شخصیت ہے کہ آج تک وہ اس کو نہیں گرا سکے 4 سالوں میں۔ تو آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا حامی ہے اور عمران خان فتح یاب ہوگا دونوں صورتوں میں۔ جی بہت شکریہ کرنل صاحب۔ ناظرین، آپ نے خیالات سنے کرنل سلطان سرخرو صاحب کے۔ یقینی طور پر ان کے خیالات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ جب بھی ضلع چکوال کی تحصیل تلگنگ کی سیاست میں ذکر آئے گا ایماندارانہ اور شرافت کی سیاست کا، خودداری کی سیاست کا، تو اس میں کرنل سلطان سرخرو صاحب کا جو نام ہے وہ آپ کو ایک اونچے نمبر پہ نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کسی عہدے پہ نہ ہوں، لیکن ان کے گھر میں ان کے چاہنے والے علاقے کے غریب لوگ جو ہیں، علاقے کے وہ لوگ جو مظلوم اور مسائل زدہ ہیں، وہ ہر وقت آپ کو ان کے ڈیرے پہ نظر آئیں گے، اور یہ ایک امید لے کے یہاں پہ لوگ آتے ہیں، کیونکہ انہیں اس چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ ان کے مسائل ان کے حل ہوں یا نہ ہوں، ان کے حل کے لیے یہاں سے ایک تدبیر ضرور نکلے گی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد فاروق کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔